الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ ہم اپنے آقا و مولا انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں سیاح لامکاں فخر رسولاں ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ کیمرہ لے کر کے کھڑے ہیں، مجھے الجھن ہو رہی ہے اصل، آپ بیٹھ جائیں۔ علماء کرام نے مجبوری میں جہاں آپ کا کام نہ چلتا ہو تصویر کھینچانے کی اجازت دی ہے۔ آپ شہید کربلا کانفرنس میں تشریف رکھتے ہیں۔ کربلا میں حسین اور ان کے رفقا نے قانون شریعت کی حفاظت کے لیے ہی اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا، اور آج انہی کے نام کی محفل میں انہی کی بچائی ہوئی شریعت کو کیمرہ کے ذریعے پامال کیا جائے تو عجیب سی بات ہے۔ یہ عام بیماری ہو گئی ہے، لوگ اب سمجھتے ہی نہیں تصویر کھینچنا حرام ہے، لوگوں نے اسے حرام سمجھنا بھی چھوڑ دیا۔ یوں ہی میں کرتا رہوں نغمہ سرائی آپ کی، زور سے ذرا خاموشی توڑیے۔ یوں ہی میں کرتا رہوں نغمہ سرائی آپ کی، سبحان اللہ، اور ہو جائے یہاں جلوہ نمائی آپ کی، اور ہو جائے یہاں جلوہ نمائی آپ کی۔ اور جس سبب سے یہ مطلب میں نے پیش کیا ہے وہ شعر آپ نے، توجہ چاہتا ہوں، آپ نے
آپ نے تصویر گر بیجا کھنچائی ہے یہاں. آپ نے تصویر گر بیجا کھنچائی ہے یہاں تو دیکھیے گا حشر میں ہوگی کھنچائی آپ کی. دیکھیے گا حشر میں ہوگی کھنچائی آپ کی. اور کاہلوں اور بزدلوں میں پھونک دے روح جہاد. کاہلوں اور بزدلوں میں پھونک دے روح جہاد. اے میاں خنجر ہو یوں نغمہ سرائی آپ کی. اے میاں خنجر ہو یوں نغمہ سرائی آپ کی. حضرات اب میں بالکل شروع ہو جانا چاہتا ہوں. بغیر سرفروشی آدمی زندہ نہیں ہوتا. توجہ چاہتا ہوں. بغیر سرفروشی آدمی زندہ نہیں ہوتا. مذاق زندگی بے سر دیے پیدا نہیں ہوتا. مذاق زندگی بے سر دیے پیدا نہیں ہوتا. اور جو رسمن، اب تو رسمن بھی نہیں کرتے لوگ، جو رسمن ہم کیا کرتے ہیں ممکن یہ بھی سجدہ ہو. جو رسمن ہم کیا کرتے ہیں ممکن یہ بھی سجدہ ہو، مگر بے سر کٹائے عشق کا سجدہ نہیں ہو. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. جو رسمن ہم کیا کرتے ہیں ممکن یہ بھی سجدہ ہو، مگر بے سر کٹائے عشق کا سجدہ نہیں ہوتا. حضرات یہ شہدائے کربلا کانفرنس جو منعقد کی گئی ہے آج سے نہیں، یہاں چاہے چند سالوں سے ہو، پوری دنیا میں حسین کی یاد منائی جاتی ہے، منائی جاتی رہے گی. توجہ چاہتا ہوں. حسین چاند نکلتا ہے محرم الحرام کا، اس پہ لکھا تو نہیں ہوتا حسین، لیکن ایسا لگتا ہے کہ دنیا بھر کے تمام لوگوں کو نظر آ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ حسین بھی لکھا ہوا ہے. اور پوری دنیا میں حسین 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 کے نعرے لگنے لگتے ہیں. یہ حسین کون ہے؟ آپ نے سنجیدگی سے سوچا بھی حسین کا اتنا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ آپ حسین کی یاد میں راتوں میں بیٹھے ہیں. اپنے باپ دادا کی یاد میں لوگ اس طرح سے نہیں بیٹھ پاتے. سبب کیا ہے؟ حسین ہیں کیا؟ حسین کس شخصیت کا نام ہے؟ حسین کی عظمت کیا ہے؟ یہ میں بیان نہیں کر سکتا. ہم تعریف کر کے عظمت حسین کو بڑھا نہیں سکتے. اور دشمنان حسین ان کے خلاف لکھ کر کے بول کر کے خدا کی قسم 1 سینٹی میٹر عظمت حسین کو گھٹا نہیں سکتے. واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. حسین ایسی عظمت کا نام ہے. آپ کو میں بتا دوں یہ عظمت یوں ہی الفاظ کے زور پہ نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاطمہ تو بضعۃ منی یؤذینی من آذاہا. واہ بے شک سبحان. بخاری شریف کی حدیث پاک نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ حسین کی جس حسین کا آپ اتنا نعرہ لگاتے ان کے ماں باپ کو بھی اگر آپ نے نہیں جانا تو پھر نعرہ بے سود ہو جائے. بے شک. یہ ایسا کیا نعرہ کہ انجانے میں نعرہ مارتے رہو، جان کر کے نعرہ لگاؤ حسین ہے کیا، حسین کا مقام کیا ہے.
نبی نے فرمایا فاطمہ فاطمہ میرا ٹکڑا. ارے زور سے بولو. آپ بہت دیر میں شاید سمجھتے ہیں. نبی کون ہے؟ نور. قد جاءکم من اللہ نور. اللہ نے فرما دیا ہے تمہارے پاس آ گیا اللہ کی جانب سے ایک نور. نبی کیا ہے؟ زور سے بولو. نور. شیشے کا ٹکڑا کیا ہوگا؟ ارے نہیں سمجھا آپ نے کیا؟ شیشے کا ٹکڑا، شیشہ، لوہے کا ٹکڑا، لوہا، لکڑی کا ٹکڑا، لکڑی، نور کا ٹکڑا. نور. ارے زور سے بولو. نور. نور کا ٹکڑا کیا ہوگا؟ نور. نور کا ٹکڑا. آپ سوچ رہے ہو کہ یہ زبردستی نور کا ہلوا رہے ہو کیا؟ ایسا نہیں ہے. مسلم شریف کی حدیث پاک باب من فضائل الحسن والحسین صفحہ 283. جسے بھی دیکھنا ہو جلد ثانی میں جا کر کے دیکھ لے گا. توجہ چاہتا ہوں. من عائشہ قالت خرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غداة وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت عائشہ ہیں کون؟ اس حدیث کے بیان کرنے والی کون ہے؟ ام المومنین، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں نبی ایک دن صبح کے وقت نکلے. اس حالت میں نکلے کہ آپ کے اوپر جو کالے اون سے بنی تھی جس کے اوپر کچھ نقش و نگار بنے ہوئے تھے آپ نے اس چادر کو اوڑھ رکھی ہے. آپ کے اوپر وہ نوری چادر ہے. توجہ چاہتا ہوں. آپ باہر نکلتے ہیں حضرت حسن آ گئے. میرے نبی نے حسن کو اس چادر میں چھپا لیا. واہ بے شک سبحان اللہ. بے شک. زور سے بولو. حسن کو چھپا لیا. اس چادر میں چھپا لیا. اس کے بعد امام حسین آتے ہیں. انہوں نے دیکھا ہوتا یہ ہے حسن بڑے تھے حسین چھوٹے. جب بچپنا کا زمانہ ہوتا ہے بڑا بھائی جو کرتا ہے چھوٹا وہی کرنے لگتا ہے. حضرت حسن کو نبی نے چادر اڑھائی تھی اور حسین آئے اور خود چادر اٹھا کے نیچے گھس گئے. سبحان اللہ. بے شک. چادر اوڑھ کے حسن کے ساتھ ہو گئے. حضرت فاطمہ آئی تو نبی نے انہیں بھی وہ چادر اڑھا دی. حضرت علی آئے تو میرے نبی نے انہیں بھی وہ چادر اڑھا دی. چاروں کو چادر اڑھا کے کہا اے میری اہل بیت اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور فرما دے اور خوب خوب ستھرا فرما دے، پاک فرما دے. بے شک سبحان اللہ. اب سمجھ رہے ہیں میری بات؟ فاطمہ کون ہے؟ ارے فاطمہ وہ ہے جسے اللہ نے پاک کر دیا ہے. بے شک. ارے جسے اللہ نے پاک کر دیا. فاطمہ کا ایک لقب حضرت فاطمہ الزہرا کا ایک لقب بطول ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو. بطول. پیچھے والے بولیں گے. پیچھے والے جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں چیئرمین حضرات کیا نام ہے؟ بطول. زور سے بولیے اور زور سے. بطول. اب مجھے چونکہ اگر میں چلا گیا اور لوگ میری بات کو کچھ یاد ہی نہ رکھ پائے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فاطمہ کا ایک لقب ہے. زور سے. جانتے ہیں بطول کسے کہتے ہیں؟ اگر آج کی عورت کوئی بطول ہو جائے تو بانجھ ہو جائے. بے شک. اگر کوئی آج کی عورت بطول ہو جائے تو بانجھ ہو جائے گی. بانجھ. کوئی دنیا کا ڈاکٹر اس عورت کو صاحب اولاد بنا ہی نہیں سکتا. بے شک. آپ سوچتے ہوں گے کیسی باتیں کر رہے ہو. نور الابصار میں لکھا ہے بطول اس عورت کو کہتے ہیں جس کو نہ حیض آیا ہو نہ کبھی نفاس کا خون بہا ہو. واہ بے شک. زور سے بولو. حیض کا معنی شاید سارے لوگ نہیں سمجھے. عورتوں کو مہینہ میں چند دن عادی طور پہ خون آتا رہتا ہے. اس ماہواری خون کو حیض کہتے ہیں. اور بچہ ہونے پر
تقریباً عام طور سے 40 دن تک کم و بیش خون آتا رہتا ہے، اس خون کو نفاس کہتے ہیں۔ بے شک اور جس عورت کو نہ وہ ماہواری خون آئے، نہ پیدا ہونے پر کوئی خون بہے، بچی کی ولادت پہ نہ کوئی خون نکلا ہو، اس عورت کو بتول کہتے ہیں۔ واہ بے شک زور سے بولو، سبحان اللہ بتول کہتے ہیں۔ دائیہ بیان کرتی ہیں جب حضرت حسن پیدا ہوئے، جب حسین پیدا ہوئے، تو جو حضرت حسن و حسین کی پیدائش کے وقت جو خدمت فاطمہ میں تھی، انہوں نے جا کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ، فاطمہ نے حسن کو جنا تو میں نے خون کا کوئی قطرہ نہیں دیکھا، فاطمہ نے حسین کو پیدا کیا تو میں نے خون کا کوئی قطرہ نہیں دیکھا۔ تو نبی نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے فاطمہ میرا ٹکڑا؟ واہ سبحان اللہ تمہیں معلوم نہیں ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور میں نور ہوں، نور کا ٹکڑا نور ہے، اور جو اس سے نکلا ہے وہ بھی نور ہے۔ اور جب نور ہے اور اس نور کو اللہ نے خوب پاک کر دیا ہے، تو تم اس سے نجاست والا خون دیکھنا چاہتے ہو؟ واہ بے شک اور جب اس حدیث پاک کو پڑھا ہے بریلی کی سرزمین پر فاضل بریلوی نے، تو آپ پکار اٹھے، یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ بے شک بولو، یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید کربلا، ذکر شہید کربلا، شہنشاہ کتابت، شہنشاہ کتابت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ ارے زور سے بول دو۔ سرے حسین نے نیزے پہ کر دیا ثابت، واہ واہ سرے حسین نے نیزے پہ کر دیا ثابت، گلاب شاخ سے کٹ کر بھی بے گما مہکے۔ واہ سبحان سرے حسین نے نیزے پہ کر دیا ثابت، گلاب شاخ سے کٹ کر بھی بے گما مہکے۔ حضرات، میں آپ کے دیار محبت میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں۔ اگر میری تقریر آپ کو پسند نہ آئے تو شکایت جناب حافظ ذاکر صاحب سے کریں گے، تو اگر میری تقریر پسند آ جائے تو آپ داد مجھے دیجئے گا، اور اگر پسند نہ آئے تو شکایت صبح میں حافظ صاحب سے کریں گے، اس لیے کہ میرے لانے کے پورے ذمہ دار جو ہیں وہ یہی ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اسٹیج پہ بڑے اپنی جگہ پہ جماعت اہل سنت کے صاحب علم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں چونکہ آپ کے دیار محبت میں پہلی بار آیا، اور ان میں سے کسی ایک کو تو شاید پہچان لوں، لیکن سب میرے لیے نئے ہیں، اور غالباً میں بھی ان سب کے لیے نیا ہوں، یہاں تک کہ آپ کے لیے بھی، اور لوگ نئی چیز کو بہت غور سے دیکھتے اور سنتے ہیں، تو کم سے کم نیا سمجھ کر ہی میری باتوں کو غور سے سن لیجئے۔ اور چونکہ پہلی بار آیا ہوں، جاؤں تو آپ کے دیار محبت پورن پور کی میں جہاں جاؤں گا، میرے ساتھ جیسا برتاؤ کریں گے وہی میں بیان کروں گا۔ اگر آپ نے توجہ سے سن لیا تو بتاؤں گا واقعی وہاں کے لوگ دل والے ہوا کرتے ہیں اور جم کر کے تقریریں سنا کرتے ہیں۔ بہرحال درود پاک پڑھنے میں آگے بڑھ جاؤں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات، آئیے میں اب پھر اپنی گفتگو میں لگ جاؤں۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، حسین کا جبکہ ابھی بچپن کا زمانہ ہے، چھوٹے ہیں، کھیلتے ہیں، اس وقت کا زمانہ ہے، اور حسن بھی چھوٹے ہیں۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ بے شک سبحان آج ہم جو حسین 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 حسین
جب تک سانس ٹوٹ نہ جائے ایک سانس میں جتنی دفعہ بولتے ہیں حسین بولتے رہتے ہیں. پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل کی دھڑکن کا نام. ارے زور سے بولو. سبب کیا ہے؟ سبب ایسی نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے ہم سنیوں کو کہ یقیناً ایک نہ ایک دن مر کے جنت میں جانا. بے شک. جائیں گے کہ نہیں؟ جی. انشاءاللہ ضرور جائیں گے. سارے سننے جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ جنت میں. کہاں جائیں گے؟ جنت میں. کہاں جائیں گے؟ جنت میں. اگر کوئی لندن جائے، لندن لندن دنا دن وہاں جائے اور اسے معلوم ہو جائے کہ اس لندن شہر میں جو ہے فلاں شخص سردار ہے، تو اس کی شان میں یہیں سے قصیدہ لکھ کے لے جائے گا. ارے زور سے بولو. سبحان اللہ. لکھ کے لے جائے گا کہ نہیں لے جائے گا؟ یہیں سے اس کی شان میں خوب لمبا قصیدہ ہندوستان کے نامور شاعروں سے لکھوا کے لے جائے گا. ایک ہی بہرے پہ کئی شعرا سے لکھوا لے گا کہ پورا دیوان ایک ہی بہرے میں ہو جائے. کس لیے؟ جس شہر میں میں جا رہا ہوں وہاں کا سردار فلاں ہے، وہاں کا سردار فلاں ہے. سبحان اللہ. بے میں شک. بتا دوں، ہم دنیا بھر کے سنی مسلمان حسین 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 کا نعرہ اس لیے لگاتے ہیں کہ میرے نبی نے بتا دیا ہے کہ میرا امتی جو ایمان پہ مر جائے وہ ضرور جنت میں جائے گا، اور جو جنت میں جائے گا ان تمام جنتیوں کو، جنتی جوانوں کے سردار میرے یہ دونوں نواسے حسن و حسین ہوں گے. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت. مسلک اعلی حضرت شہیدان کربلا. شہیدان کربلا. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. ہمیں معلوم ہے کہ آخری گھر جہاں ہے وہاں کی سرداری حسین کی ہوگی، بے شک. سبحان وہاں کے اللہ. سردار حسن ہوں گے. بے شک. جو ہمارے جو ہمیشہ کے سردار بننے والے ہیں میں ان کی تعریف آج ہی سے واہ واہ. بے شک. بے شک. سبحان اللہ. مسلمان ان کی تعریف آج ہی سے کر رہا ہے. اور چونکہ ان تمام گمراہ فرقوں کو 72 جہنمی جماعتوں کو معلوم ہے کہ یہ جس جگہ کے سردار ہیں مجھے اس سے کوئی سروکار ہی نہیں، واہ واہ واہ. بے شک. مجھے تو وہاں جانا ہی نہیں ہے، ہم تو جنت کا منہ بھی نہیں دیکھنے پائیں گے. وہ حسین کی تعریف کیا کریں گے؟ وہ حسین کے شان میں خطبہ کیا پڑھیں گے؟ وہ تو حسین کو یقیناً باغی لکھیں گے. وہ حسین کو لکھتے رہے باغی. میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ حسین کے باغی لکھنے والے جہنمی ہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. آپ سوچتے ہوں گے مولوی تو نے کہہ دیا، تو دلیل دو دلیل. اور انشاءاللہ میں جو کچھ بھی بولوں گا قرآن و حدیث کے حوالے سے بولوں گا. بے شک. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بخاری شریف جلد اول کتاب الجہاد، کتاب باب ما قیل فی قتال الروم، صفحہ 410. بے شک. جا کے دیکھ لیں گے جسے بھی شک ہو. میں نے مکمل حوالہ پتہ بتا دیا. دنیا میں جو جماعت بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے وہ بخاری شریف کو ضرور مانتی ہے. بے شک. اس بخاری شریف کے صفحہ 410 پہ لکھا ہے، راوی حدیث ام حرام ہے. توجہ چاہتا ہوں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول جیشم، توجہ کے ساتھ، اول جیشم من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. نبی نے ارشاد فرمایا میری امت کا پہلا لشکر کون؟ ارے زور سے بولو. میری امت کا پہلا لشکر کون؟ کون لشکر؟ پہلا لشکر. زور سے. پہلا لشکر کون؟ پہلا لشکر. نبی نے ارشاد فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر بادشاہ کے شہر پر حملہ کرے گا
اس کے لیے جنت کی بشارت. بے شک بے شک سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ میری امت کا پہلا لشکر، میری امت کا پہلا لشکر. اس پہلا کو میں بار بار اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ میری بات اسی پہلے میں سب کچھ ہے. بے شک اسی پہلے کو بیان کرنا ہے. پہلا لشکر اور پہلا مقرر وہی تو ہوگا. میں اس اسٹیج کا آج کا پہلا مقرر تھوڑے ہوں، ہم سے پہلے تقریر ہو چکی. ارے آپ نے سمجھا کچھ؟ جی. میں پہلا مقرر نہیں. میرے بعد مولانا شہادت صاحب آئیں گے، وہ پہلے مقرر نہیں، وہ تو اور میرے بعد کے لیے. پہلا مقرر وہ ہے جو مجھ سے پہلے بولے، یا ناز شریف کے پاس سب سے پہلے جس کی تقریر ہوئی وہ آج کی اس اسٹیج کا پہلا مقرر. تو میرے نبی نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے روم ملک کے کسی شہر پہ حملہ کر دے گا، اس لشکر کے لیے جنت کی بشارت. بے شک بے شک. توجہ چاہتا ہوں. کچھ بدعقیدوں نے لکھا اور ہوا یہ کہ حدیث کی شرح میں جیسے ابن حجر عسقلانی وغیرہ نے ان سے تسامح ہوا اور آپ نے تاریخ کو صحیح سے جانچا نہیں اور یہ لکھ دیا حدیث کی شرح میں کہ وہ لشکر جو پہلا ہے اس میں یزید گیا تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں گا، جسے دیکھنا ہو تاریخ ابن خلدون کا وہ مطالعہ کرے دیکھے، اس میں لکھا ہے کہ شہر قیصر، توجہ چاہتا ہوں، قیصر روم میں جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا قیصر. ملک روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا قیصر. آج ہمارے ملک ہندوستان کے دہلی کی راجدھانی میں جو بھی بیٹھ جاتا ہے وزیر اعظم کی کرسی پر، اسے یا پرائم منسٹر کہتے ہیں، یا پردھان منتری کہتے ہیں، یا وزیر اعظم کہتے ہیں. اسی طرح سے جو ملک قیصر میں بادشاہ، جو ملک روم کا بادشاہ ہوتا تھا، اس کا لقب ہوتا تھا، ارے زور سے بولو، قیصر. نبی نے ارشاد فرمایا جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا پہلا لشکر اس کے لیے مغفرت ہے. بے شک. کیا فرمایا؟ پہلا لشکر. اور یزید جس لشکر میں گیا ہے، چونکہ حضرت امام ابن حجر عسقلانی نے یہ لکھ دیا کہ مدینہ سے مراد قسطنطنیہ. کیا لکھا؟ مدینہ سے مراد قسطنطنیہ. لیکن یہ غلط ہے. پورے حدیث میں شہر آیا ہے مدینہ. مدینہ کا اردو ترجمہ ہے شہر. مدینہ کا اردو ترجمہ شہر ہوتا ہے. اب نبی نے فرمایا مدینہ تا قیصرہ، قیصر کے شہر پر. تو چونکہ ملک روم میں بہت سارے شہر تھے، صرف ایک قسطنطنیہ ہی نہیں تھا، تو اب کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے جس شہر پہ حملہ کیا وہ قسطنطنیہ نہیں تھا، اور اس وقت یزید بہت چھوٹا تھا. ارے زور سے بولو، سبحان اللہ. یزید لشکر میں گیا نہیں. تو پہلا لشکر جو گیا وہ اس حدیث کے مطابق جنت کا حقدار ہو گیا. بے شک بے شک. اس میں یزید نہیں تھا. اب اگر ہم ان کی ضد مان لیں تو ہمارے پاس ان کی ضد کا بھی علاج ہے. اگر وہ کہیں نہیں مدینہ سے مراد قسطنطنیہ ہی ہے، مدینہ کے معنی راجدھانی یا خاص ہو شہر، جس شہر میں قیصر رہتا ہو، اور وہ قسطنطنیہ تھا اور اس پہ یزید گیا تھا، تو اس میں اس شہر میں قسطنطنیہ پہ جو لشکر اسلام نے حملہ کیا اور جس حملے میں یزید شامل تھا وہ چوتھا حملہ تھا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. ارے زور سے بولو، سبحان اللہ. وہ چوتھا حملہ تھا. کون سا حملہ تھا؟ چوتھا. چوتھا حملہ. تاریخ ابن خلدون مطالعہ کرو، اس نے لکھا ہے کہ وہ چوتھا حملہ تھا جس میں یزید گیا ہے. اب ان کے حواریوں اور جواریوں کو ابن خلدون پڑھ کے شرم آنی چاہیے، کچھ تو حیا ہونی چاہیے، اور شرم سے کام لیں، اور کم از کم تعریف نہ کرتے ہیں اتنا ہی کریں کہ امام حسین کے خلاف بولنا اور لکھنا تو بند کر دیں. فاطمہ تو بضعۃ منی یوزینی من عزاہا. بے شک بے شک. نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا. بے شک. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ زور سے، ارے ادھر پلہ کمزور ہے کیا؟ یہ زور سے بولیے. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یوزینی من عزاہا، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. اور قرآن میں اللہ نے بتا دیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. بے شک.
نبی نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، بے شک۔ جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور اللہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی اس کے اوپر دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے جہنم میں بھیانک عذاب تیار کر رکھا۔ اب اندازہ کرو حسینیوں، جب کوئی یزیدی ایسا کہتا پھرے تو آپ جواب دے دینا کہ تم ایسی جماعت سے تعلق رکھتے ہو جن کے اوپر اللہ کی لعنت۔ بے شک۔ یہ اپنی جانب سے نہیں، قرآن سے بول رہا ہوں۔ قرآن نے بتایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کی لعنت ہے۔ اب یزید کے حواری جواری کو اگر شرم ہے تو اب بھی اپنے آپ کو یزید کی حمایت سے الگ کر لے، توبہ کر لے، جب تک پچھم سے سورج نہیں نکل جاتا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا۔ بے شک۔ توبہ کر لے، جماعت اہل سنت میں داخل ہو جائیں۔ آئیے میں اب چاہتا یہ ہوں کہ واقعہ کربلا کو مختصر انداز میں کچھ شہادت حسین کے پس منظر میں بھی اور واقعہ کربلا سے لگی لپٹی بہت ضروری باتیں اور اہم نکات آپ تمامی حضرات تک پہنچا دوں۔ آپ نے اب تک فضائل حسین سنا، اگر میں بولتا رہوں میری تقریر ہوتی رہے گی اور آپ فضائل حسین سن کر کے انشاءاللہ جھومتے رہیں گے۔ بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک۔ جانتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، یہ واقعہ کربلا سن 61 ہجری، کب؟ سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں واقع ہوا۔ واقعہ کربلا 61 ہجری میں ہوا۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ نے بھی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، پڑھے لکھے لوگوں سے بڑی تقریریں سنی ہیں، آپ نے کسی معتبر کتاب میں یہ نہیں پڑھا ہوگا حادثہ کربلا۔ توجہ چاہتا ہوں، میری جانب توجہ دے، آپ نے اب تک نہیں پڑھا ہوگا حادثہ کربلا۔ ارے عجیب سی بات ہے، کسی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے سائیکل سے گر کر کے اور پاؤں ٹوٹ جائے، خراشی آ جائے، لوگ رشتہ دار دوست و احباب کہتے ہیں اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ارے زور سے بولو۔ لیکن واقعہ کربلا میں ایسا کچھ ہوا کہ دنیا میں نہ اس سے پہلے ہوا تھا نہ اب تک ہوا ہے، لیکن لوگ لکھتے ہیں واقعہ کربلا۔ ارے کیا لکھا؟ حادثہ اسے کہتے ہیں جسے نہیں ہونا تھا اور وہ ہو جائے اسے حادثہ کہا جاتا ہے۔ ارے زور سے بولو، جسے نہیں ہونا تھا ہو جائے اسے حادثہ کہا جاتا ہے، اور جس کے ہونے کی بشارت تقریباً 55-57 سال پہلے سے جس کی خبر دی جا رہی ہو، وہ اگر ہو تو اسے حادثہ نہیں واقعہ کہا جاتا۔ تو یہ میدان کربلا میں جو کچھ ہوا، حضرت آگے تشریف لائے، میدان کربلا میں جو کچھ بھی ہوا یہ حادثہ نہیں تھا۔ ارے زور سے بولو، واقعہ تھا۔ کیا تھا؟ واقعہ تھا، چونکہ صرف حسین ہی کو نہیں سب کو معلوم تھا کہ یہ ہونا ہے۔ جگہ بھی نبی نے خواب میں حسین کو بتا دیا تھا۔ حضرت ام الفضل بنت حارث یہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، بہت بھیانک خواب دیکھا، نبی کی بارگاہ میں گئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک بہت سخت خواب دیکھا ہے جو بیان کرنے کے لائق نہیں۔ تو نبی نے فرمایا بیان کرو، وہ خواب کیا ہے؟ تو حضرت ام الفضل بیان کرتی ہیں جو میرے نبی کی چچی ہیں، آپ نے بیان کیا میں نے خواب دیکھا ہے کہ گویا آپ کے جسم کا کوئی ٹکڑا گوشت کا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو نبی نے فرمایا ارے مبارک ہو تمہیں، تم نے بڑھیا خواب دیکھا۔ کہا یا رسول اللہ یہ کون، اس کی تعبیر کیا ہے؟ نبی نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ میری نور نظر لخت جگر، وہ بچہ جنے گی اور انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا۔ کیا پیدا ہوگا؟
لڑکا پیدا ہوگا، اور جب حضرت حسین پیدا ہوئے تو یقیناً حضرت ام الفضل بیان کرتی ہیں کہ حسین کو سب سے پہلے گود میں میں نے لیا، جیسا کہ نبی نے ارشاد فرمایا تھا۔ پھر ایک دن میں حسین کو اپنی گود میں لے کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، نبی کی گود میں دے دیا۔ سبحان اللہ، ارے زور سے بولو۔ حضرت حسین پیدا ہوئے ہیں، نبی کی گود میں جب آئے، ابھی چند ہی دن گزرا ہے، میرے نبی بڑی توجہ کے ساتھ حضرت حسین کو دیکھ رہے تھے، نظر رحمت ڈال رہے تھے۔ دیکھتے 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 یکا یک آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے بہنے لگے۔ ام الفضل بیان کرتی ہے کہ میں نے پوچھا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کیوں رونے لگے؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی 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 حضرت جبریل امی آئے اور انہوں نے بتایا کہ آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت بے دردی کے ساتھ بھوکے پیاسے قتل کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ حسین ابھی پیدا ہوئے ہیں، پیدائش کی خبر پھیلی اور شہادت کی خبر، ارے زور سے، وہ بھی پھیلی۔ تو گویا سب کو معلوم تھا حسین شہید کیے جائیں گے، حسین کو بھی معلوم تھا میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ جوان ہوتے ہیں، شادی بیاہ جس طرح سے پوری دنیا میں دستور ہے، آپ کی بھی شادی ہوئی، بچے ہوئے، وقت گزرتا رہا۔ توجہ چاہتا ہوں، چونکہ مکمل واقعات سوانح حسین ذکر کروں تو کئی رات تب تک تفصیل سے ذکر کر سکتا، بس یہ سمجھ لیجئے بہت ناز و نعمت میں پل کر، اس لیے کہ شہنشاہ کونین، کونین، یا آپ لوگ نام رکھتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں، سمجھا نہیں آپ نے؟ کونین کے معنی ہوتا ہے دو جہاں، کونین کے معنی یعنی دنیا اور آخرت، یا آسمان و زمین، جو بھی آپ مراد لے لیں، دونوں پہ اطلاق ہے۔ کون مالک دو جہاں ہیں، شہنشاہ کونین ہیں۔ کون؟ حسین کے نانا، زور سے بولو۔ اور جس کا نانا شہنشاہ کونین ہو وہ کتنی ناز و نعمت میں پلا ہوگا۔ ارے آج اگر شہر کا چودھری، شہر کا چیئرمین، آپ دیکھ لیجئے اس کے بچے کتنی ناز و نعمت میں پلتے ہیں، اور یہ تو شہنشاہ کونین کے نواسے ہیں۔ ارے زور سے بولو، کتنی ناز و نعمت میں آپ نے پرورش پائی ہوگی، آپ کی پرورش کتنی ناز نخرے کے ساتھ ہوئی ہوگی، کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ ارے اتنی ناز و نعمت تو کسی کو میسر ہی نہیں ہو سکتی کہ اگر نبی، میرے نبی سجدے میں چلے جائیں اور حسین آپ کی پیٹھ پہ سوار ہو جائیں تو نبی آخر الزماں اس وقت تک کے لیے اپنے سجدے کو طویل کر دے جب تک کہ حسین آپ کی پشت انور سے اتر نہ جائیں۔ ارے آپ اندازہ لگاؤ، ہے کوئی ایسا نانا کہ اس کی ٹرین چھوٹ رہی ہو اور ناتی پیٹھ پر بیٹھا ہو تو ٹرین چھوڑ دے اور ناتی کو پیٹھ سے نہ اتارے؟ ارے ہے کوئی ایسا؟ ہے کسی کا نانا ایسا؟ ہے کوئی ایسا ناتی دنیا میں؟ وہ حسین ہے، حسین، زور سے بولو۔ اس حسین کی ناز و نعمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ ناز و نعمت میں پلتے رہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اور نبی بظاہر وصال فرما جاتے ہیں، کلو نفس ذائقۃ الموت کے تحت انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کے فقط آنی ہے، مگر اتنی کے فقط آنی ہے، اور پھر ان کی زندگی ویسی ہی پرانی زندگی کی طرح۔ سمجھا آپ نے؟ میرے نبی اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ محمد الرسول اللہ کے گھر والوں کا احترام کیا کرو، اہل بیت مصطفیٰ کا احترام کرو۔ توجہ چاہتا ہوں، اہل بیت مصطفیٰ کا
کیا کرو؟ احترام کرو. کس نے کہا؟ خلیفہ اول نے، حضرت ابو بکر صدیق نے، پھر حضرت عمر فاروق خلیفہ ہوئے. احترام کرتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا. عثمان غنی خلیفہ ہوئے. توجہ چاہتا ہوں، عثمان غنی خلیفہ بنائے گئے. تقریباً 12 سال تک آپ نے بہترین حکومت کی، امور خلافت سنبھالتے رہے، دیکھتے رہے. آخر آپ کو شاید بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علامہ شہادت حسین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت عثمان غنی توجہ چاہتا ہوں خلیفہ ہوئے. تیسرے خلیفہ ہیں. آپ کے اوپر ایک وقت ایسا آتا ہے مدینۃ الرسول میں، دار الخلافت میں، جس طرح سے میدان کربلا میں امام حسین کے اوپر پانی بند کیا گیا تھا، اس سے پہلے اسی طرح سے مدینہ میں خود حضرت عثمان غنی کے اوپر پانی بند کر دیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. پانی بند کر دیا جاتا ہے. بھوکے آپ کے اوپر پانی بند ہے. حضرت حسن اور حسین کو حضرت علی نے حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ سپاہی کی حیثیت سے، محافظ کی حیثیت سے کھڑا کر دیا اور کہا کہ ان کی حفاظت کرنا. 1400 کی تعداد میں بلوائی حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے آتے پھر رہے تھے. حضرت عثمان غنی کے 4500 غلاموں میں سے غلاموں نے کہا تھا آپ صرف ہم لوگوں کو اجازت دے دیں تو ان بلوائیوں کو میں ٹھکانے لگا دیتا ہوں، ہم ٹھکانے لگا دیں. حضرت عثمان غنی نے کہا تھا کہ نہیں، میں اپنی ذات کے لیے مدینۃ الرسول میں خون خرابہ نہیں ہونے دوں گا. میں شہید ہو جاؤں یہ مجھے قبول ہے، لیکن نبی کے شہر میں میری سبب خون خرابہ ہو یہ عثمان کو برداشت نہیں ہوگا. اور آخر ایک دن حضرت عثمان غنی کو اتنے پہرے کے باوجود آپ کے اوپر بھی پانی بند کیا جا چکا تھا. جب حضرت عثمان غنی اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، پیچھے سے بلوائی گھسے اور اس میں حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابو بکر بھی تھے. انہوں نے جا کر حضرت عثمان غنی کی داڑھی پکڑ لی، نور مبارک کو پکڑا تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا تھا کہ اے بیٹے بھتیجے بتاؤ، اگر اس وقت تمہارے باپ حضرت ابو بکر صدیق زندہ ہوتے، اس حال میں دیکھتے تو تمہیں کیا فرماتے؟ اتنا سننا تھا کہ شرم سے ابو بکر کی محمد بن ابو بکر نے حضرت عثمان غنی کی داڑھی چھوڑ دی. لیکن جو دوسرے بلوائی ساتھ میں کودے تھے مکان کے پیچھے سے، انہوں نے سوچا کہ اگر یہ شہید نہ ہوئے تو پھر تمام کھیل ہی بگڑ جائے گا. جلدی سے تلوار نکالی، آپ کے سر پہ وار کیا اور آپ شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ شہید ہو جاتے ہیں. حضرت امیر معاویہ اس وقت ملک شام میں رہا کرتے تھے، وہاں کے گورنر تھے. حضرت علی مدینہ میں تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کے مسلمانوں نے اور سارے لوگوں نے مل کر کے خلیفہ بنا دیا. چوتھے خلیفہ کیا بنائے گئے؟ خلیفہ کون؟ حضرت علی چوتھے خلیفہ بنا دیے گئے. اور جب امیر معاویہ نے بھی بیعت کر لی تھی خلیفہ بننے کے بعد، حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ جو عثمان غنی کے قاتل ہیں، جو عثمان غنی کے قاتل ہیں، جنہوں نے خلیفہ سوم کو شہید کیا ہے، ان کا بدلہ لیا جائے. حضرت علی نے فرمایا ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ بدلہ لیا جائے. حالات جیسے تھے بدلہ نہیں لیا جا سکتا تھا، وقت کا انتظار کیا جاتا. امیر معاویہ سے خطائے اجتہادی واقع ہوا. آپ نے کہا میں اس شخص کو خلافت کے لائق نہیں سمجھتا جو مومنوں کا خلیفہ شہید ہو جائے اور توجہ چاہتا ہوں اور وہ بدلہ نہ لے، اسے میں خلافت کے لائق نہیں سمجھتا. انہوں نے اپنی بیعت لینا ملک شام میں شروع کر دی. وہیں سے اختلاف شروع ہو گیا، یہاں تک کہ جنگ بھی ہوئی،
دونوں طرف سے مسلمان شہید بھی ہوئے. بہت تیزی کے ساتھ میں منزل تک پہنچ جانا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. آپ کا بھی دور خلافت ختم ہو جاتا ہے. حضرت حسن امام حسین کے بڑے بھائی خلیفہ بنا دیے گئے، لیکن آپ کی خلافت تقریباً 6 ماہ کے قریب ہے. بس پھر آپ نے حضرت امیر معاویہ سے اس بات پہ صلح فرما لی کہ اس وقت تمام سلطنت اسلامیہ کے آپ تنہا خلیفہ ہوں گے. آپ کے وصال کے بعد وہ خلافت پھر مجھے لوٹا دی جائے گی. اس شرائط کے ساتھ، لکھا پڑھی کے ساتھ یہ صلح ہو گئی. لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال سے پہلے حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا، زہر دے کر کے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لہذا جب امام حسن شہید کر دیے گئے، شہید ہو گئے، اور امیر معاویہ کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنا ولی عہد جانشی مقرر کر دیا یزید کو، اور مرنے سے پہلے یہ وصیت کر دی کہ بیٹا میں نے پورے عجم میں تمہارے لیے ماحول کو سازگار بنا دیا ہے، لیکن عرب میں خاص طور سے 5 آدمی، توجہ چاہتا ہوں، کتنے؟ 5 آدمی ایسے ہیں کہ ان سے تمہیں خطرہ ہے. حسین بن علی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر. یہ 5 آدمی ایسے ہیں جن سے تمہیں خطرہ ہے، لہذا تم ان سے کسی طرح سے بیعت لے لینا. لیکن حسین کے بارے میں بڑے محتاط قدم اٹھانا، اس لیے کہ وہ سب سے اثر والے ہیں، سب سے زیادہ عرب پہ اثر انہی کا ہے. بڑے محتاط قدم اٹھانا. لیکن یزید نے سب سے غیر محتاط قدم حضرت امام حسین کے لیے اٹھایا. جیسے ہی خلیفہ بنا، تخت خلافت پر بیٹھا، زبردستی جب خلیفہ بنا، توجہ چاہتا ہوں، چونکہ وہ تو خلافت کا لائق ہی نہیں تھا، فاسق و فاجر تھا، بلکہ یہ کہہ لیجئے ڈکٹیٹری حکومت جب قائم ہوئی، اسلام نے تو جمہوریت پیش کی تھی، ووٹ دے کر کے خلیفہ بنائے گئے تھے. لیکن یہ سب سے پہلے جب بادشاہ کے تخت بیٹھا، اس نے مدینہ کے گورنر ولید کو لکھا کہ حسین سے بیعت لو، عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لو، لوگوں سے بیعت لو. توجہ چاہتا ہوں، جب ولید کو خبر ہوئی، قاصد آ کے پیغام یزید پہنچایا، تو اور لوگ تو راتوں رات نکل گئے مکہ کے لیے. حضرت عبداللہ بھی نکل گئے، حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، یہ سب کے سب نکل گئے. عبد الرحمن بن ابی بکر کا انتقال ہو چکا تھا، لہذا ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. حضرت امام حسین کو بلایا، آپ وہاں گئے. توجہ چاہتا ہوں، جب گئے تو آپ سے کہا یہ پیغام آیا ہے یزید کا قاصد لے کر کے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس فاسق و فاجر کی کبھی بیعت قبول نہیں کر سکتا، یہ مجھ سے کبھی گوارا نہیں ہوگا. کہا ایک دن کا موقع ہے، سوچ لے. آپ جب جانے لگے، مروان بن حکم بغل میں بیٹھا تھا، بڑا شریر آدمی تھا. اس نے کہا تم نے انہیں آزاد چھوڑ دیا، بڑا موقع ہے، پکڑ کے گرفتار کرو، بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ورنہ قتل کر لو. امام حسین کو چونکہ معلوم تھا کہ اس نے بلایا ہے ایسے وقت میں جس وقت لوگوں سے ملتا نہیں ہے، رات میں ضرور کوئی بات ہے. آپ اپنے ساتھ آپ نے چند جوانوں کے لے لیا تھا اور آپ گورنر ہاؤس کے دروازے پہ کھڑا کر دیا تھا اور فرما دیا تھا کہ جب میں تجھے بلاؤں فوراً آنا. لہذا مروان کی اس گفتگو سے حضرت امام حسین لوٹے اور کہا کیا کہا، تم قتل کرو گے یا ولید قتل کرے گا؟ آپ نے تلواریں نکال کر کے سوت لی، اپنی تلوار سیدھی کر لی، میان سے باہر نکال لی. ولید نے کہا کہ ایسی ہی بدماش آدمی ہے، برا بھلا کہا کہ نہیں آپ جائیں اور
اور سنجیدگی سے آپ سوچ لیں. آپ باہر چلے آتے ہیں, اپنے گھر تشریف لائے, آنے کے بعد آپ نے اپنے گھر والوں کو کہا مدینے کی فضا, مدینے کی آب و ہوا اب ہمارے لیے سازگار نہیں, ناسازگار ہو گئی ہے. مدینۃ الرسول میں رہنا اب ہمارے لیے مشکل ہے, لہٰذا سفر کی تیاری کرو. میں مسجد نبوی میں جا رہا ہوں, روضہ رسول کے قبر انور کی زیارت کر رہا ہوں. جب تک سامان سفر کو تیار کر لیا جائے. سامان سفر ادھر تیار ہو رہا ہے اور حسین کے گھر کے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے. عورتیں حسین کے گھر میں اور مرد مسجد نبوی میں حسین کے گرد حالہ ڈالے ہوئے ہیں. حسین کو روک رہے ہیں کہ اے میرے رسول کے نواسے, اے رسول اعظم کے نواسے, اے سبط پیغمبر, ہم نے ہر حال میں آپ کے نانا جان کا ساتھ دیا ہے. اس رب العزت کی قسم ہماری رگوں میں جب تک خون ہے, خدا کی قسم ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. ہم آپ کے اوپر مرتے رہیں گے, مر جائیں گے. مدینے کا ایک ایک بچہ آپ کے اوپر قربان ہو جائے گا, آپ یہاں سے نہ جائیں. لیکن حسین نے فرمایا اب میرے لیے یہاں رہنا مشکل ہو گیا ہے. میں نہیں چاہتا کہ اے میرے جانثاروں, اے میرے مسلمان بھائیوں, مجھے محبت ہے مدینہ سے, اتنی اس قدر لگاؤ ہے, ایسی الفت ہے کہ میں اگر سینہ چیر کر دکھا سکتا تھا تو دکھا دیتا. مدینے کی جدائی میرے دل میں کس نشتر کی طرح چبھ رہی ہے یہ میں محسوس کرتا ہوں. لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا جان کا مدینہ میرے ذات کی سبب, میرے ذات کے سبب یہ خون خرابہ کا میدان بن جائے, مقتل بن جائے, مدینہ کی گلیوں میں خون بہائے جائیں. لہٰذا میں کبھی یہ برداشت نہیں کروں گا. میں یہاں سے چلے جانا گوارا کرتا ہوں. صحابہ کرام نے بہت سمجھایا, تابعین نے سمجھایا, لیکن آپ نے کہا نہیں, میرا مدینہ میں رہنا ٹھیک نہیں ہے. آپ گھر واپس آتے ہیں, آپ کی ایک بچی جو صغرا ہے, تقریباً 10 سال کی ہے, بیمار ہے, بخار اتنی شدت کا ہے کہ انسان جب اس سے ٹچ ہوتا ہے, چھوتا ہے, ہاتھ جلنے لگتے ہیں. وہ ان تیاریوں کو دیکھ کر پوچھتی ہے گھر والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے, مجھ سے کوئی بات کیوں نہیں کرتا, مجھے تیار کیوں نہیں کرتے, سارے لوگ کیوں تیار ہو رہے ہیں. حضرت صغرا ہیں, رو رہی ہیں, زارو قطار اور فریاد کر رہی ہیں. لیکن چونکہ وہ بیمار تھی انہیں ساتھ میں لے جایا نہیں جا سکتا تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, اپنی بچی کے سر کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری پیاری بیٹی صغرا, اے میری لخت جگر, اے نور نظر, اے دل کے ٹکڑے, کب تک میں تجھ سے چھپا سکتا ہوں. مدینہ وہی مدینہ جس مدینے میں میں نبی آخر الزماں کے کاندھے پر سوار ہو کر جن کے زلف معمبر کو پکڑ کر کے چلا کرتا تھا, آج اسی مدینے میں میرا رہنا محال ہو گیا ہے, دشوار ہو گیا ہے. اور تم بیمار ہو, ساتھ میں لے نہیں جا سکتا. لہٰذا جب تم صحیح ہو جاؤ گی تو پھر ہم اس وقت مکہ جا رہے ہیں, اکبر آئیں گے, تمہیں لے جائیں گے. مدینۃ الرسول سے ہم رخصت ہو رہے ہیں. قافلہ تیار ہو جاتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ نبی کے سامنے آخری سلام کرنے کے لیے حاضر ہے. توجہ چاہتا ہوں, اب ذرا آپ اندازہ لگائیں اس وقت امام حسین کے دل کی کیا کیفیت رہی ہوگی جب میرے حسین کا وہ مدینہ چھوڑ رہا ہوگا. آپ اندازہ لگاؤ, پورن پور کے رہنے والے مسلمانوں, اگر یہاں کسی کے خاندان والوں کو اتنا مجبور کر دے یہاں کی گورنمنٹ یا یہاں کے کوئی بدماش انسان کہ اسے پورے پورن پور کے سلامت رہتے ہوئے اسے اپنے دوستوں احباب کو بلکتا روتا چھوڑ کر دوسرے شہر میں جانا پڑ رہا ہو تو اس کے اوپر کیا گزرے گا ذرا اندازہ لگا لینا. وہ حسین جس نے مدینہ میں آنکھیں کھولی تھی, جس نے مدینہ میں پرورش پائی تھی, آج اس مدینے سے حسین کو جانا پڑ رہا تھا. اور وہ بھی دن میں نہیں, چھپ کے جانے کی نوبت ہے, چھپ کے سفر کرنا ہے, خاموشی سے چلے جانا ہے. میرے حسین کے دل میں کیا گزرا ہوگا جب نبی کے روضے پہ حسین گئے ہوں گے, نانا اور نواسے میں کیسی راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہوگی. خدا کی قسم یہ دوسرا انسان بتا ہی نہیں سکتا. اور وہ پیغمبر اسلام, اس رسول آخر الزماں کے دل پہ کیا گزرا ہوگا جس نبی نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا اے فاطمہ جب حسین روتا ہے تو میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے, حسین رونے نہ پائے, پریشان نہ ہو, اسے کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے. بہرحال یہ جو کیفیت ہے الفاظ میں بیان نہیں کیے جاتے ہیں, الفاظ میں سمجھایا ہی نہیں جا سکتا ہے. محبت کیا چیز ہے بس یوں سمجھیں, مکتبہ عشق کا انداز نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. حسین کے دل پہ اور
وہاں خود نبی نے کیا محسوس کیا ہوگا یہ تو وہی دونوں نانا اور نواسے بتا سکتے ہیں۔ حسین کا قافلہ رات کی تاریکی میں مدینۃ الرسول سے مکہ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور گھر میں ایک بیمار بچی جو تقریباً 10 سال کی ہے اسے چھوڑ دیا ہے، ام المومنین ام سلمہ کے حوالے کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے ان کی دیکھ بھال کرتے رہنا، جب یہ صحیح ہو جائیں گی علی اکبر آ کر کے لے جائیں گے۔ آپ وہاں سے 4 شعبان المعظم 60 ہجری میں وہاں سے آپ سفر کرتے ہیں، مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں اور جب مکہ کی وادی قریب آتی ہے لوگوں کو پتہ چلتا ہے، استقبال کے لیے باہر نکل آتے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ مدینہ سے مکہ سے میرے نبی ہجرت کر کے کبھی مدینہ گئے تھے، مکہ میں نبی کا رہنا دشوار ہو گیا تھا تو نبی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے، اور آج ایک وہ دن ہے کہ خود نبی کے نواسے پر مدینہ کی گلیاں اتنی تنگ ہو گئی ہیں کہ آج اسی مدینہ سے ہجرت کر کے نواز رسول مکہ آ رہے ہیں۔ مکہ میں یقیناً خوشی کے شادیانے بج رہے ہوں گے۔ بہرحال حضرت امام حسین مکہ آتے ہیں، رہ رہے ہیں، لوگ بڑی عزت و احترام کے ساتھ آپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، پیش آتے ہیں، اور جب جیسے ہی آپ آئے کوفہ سے کوفیوں کا خط آنا شروع ہو جاتا ہے، تقریباً 150 خطوط آئے اور ایک شیعہ مصنف کے مطابق 12,500 خطوط تاکہ مبالغہ ہو اس میں، لیکن ایک شیعہ مصنف کے مطابق 12,500 خطوط آئے۔ بہرحال اگر 150 ہی خطوط اور تقریباً سارے خطوط ایک ہی مضمون کے تھے کہ بس آپ آئیں اور آپ کی قدموں میں ہمارا سر ہوگا، ہم آپ کے لیے جان دیں گے، سب کچھ قربان کر دیں گے۔ حضرت حسین آخر مجبور ہو جاتے ہیں اور آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل حضرت علی کے بھائی، عقیل کون ہے؟ حضرت علی کے بھائی، ان کے بیٹے مسلم امام حسین کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو حضرت امام حسین نے اپنا نائب بنا کر کے اور ایک خط لکھ کر کے کوفہ روانہ کر دیا۔ میں پہنچ جاتے ہیں بہت جلدی میں تیزی کے ساتھ بتا دینا چاہتا ہوں، آپ کوفہ پہنچے اور ایک ہفتے کے اندر تقریباً 18,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس بیعت کے ساتھ اس لفظ کے ساتھ کہ ہم آپ کی خاطر اور حسین کی خاطر اپنا مال، اپنی جان، اولاد، گھر بار، تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، مر جائیں گے۔ حضرت مسلم نے جب یہ حالات دیکھے، آپ نے خط لکھ دیا، حضرت امام حسین مسلم نے لکھا کہ میرے بھائی حسین، کوفہ کی فضا بالکل سازگار ہے، آپ چلے آئیں۔ حضرت امام مسلم کا جب خط آتا ہے، آپ روانگی کی تیاری کرنے لگتے ہیں تو جانتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں اور روکتے ہیں کہ حسین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کوفہ میں جہاں آپ کے والد محترم کو شہید کیا گیا، جہاں آپ کے بڑے بھائی حسن کے ساتھ دغا کی گئی ہے، آپ وہاں جائیں گے؟ لیکن حسین نے کہا اب شریعت کے طرف سے کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ میں نہ جاؤں، اب ہمیں جانا ضروری ہے، نہیں جاؤں گا، یہ کوفی میدان حشر میں دعویٰ کر دیں گے کہ میں نے تمہارے نبی کے نواسے حسین کو بلایا تھا، وہ نہیں آئے، اس لیے ہم نے مجبوراً تمہارے نبی کے نواسے کے رہتے ہوئے ایک دوسرے فاسق فاجر کی بیعت قبول کی تھی، جو ظالم و جابر تھا، فاسق و فاجر تھا، ہمارے اوپر ظلم و ستم کرتا رہا۔ بہرحال حضرت امام مسلم روانہ ہو جاتے ہیں، آپ روانہ ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، دوست و احباب ہیں، سب جا رہے ہیں، مسلم بن عقیل کا گھرانہ بھی جا رہا ہے، اور غرض کہ آپ پورے کنبے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ جب چلے تو راستے میں مسلم بن عقیل کی خبر مل جاتی ہے، آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اے میرے بھائیوں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے جانثاروں، اب تمہارا کیا مشورہ ہے، رائے ہے؟ کوفہ کی فضا ہمارے لیے اب ناسازگار ہے، خط سامنے ہے، ان کی خبر پڑھ لو، امام مسلم شہید کر دیے گئے ہیں اور کوفہ میں اب ہمارے خلاف لوگ تلواریں لے کر کے کھڑے ہیں۔ تو مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا تھا کہ آپ جا سکتے ہیں، لیکن ہم تو اپنے بھائی مسلم کا بدلہ لے کر کے رہیں گے، تو پھر ہم لوگ بھی چلیں گے، چونکہ وہ لکھا ہوا تھا،
ہونا تھا، لوٹ سکتے تھے، لیکن لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ سالبیہ ایک مقام ہے، جب وہاں پہنچتے ہیں حر بن ریاحی 1000 کا لشکر لے کر کے آپ کو ملتے ہیں، راستہ روک لیا جاتا ہے، آپ بلاتے ہیں، کہتے ہیں کیا ارادہ ہے، چاہتے کیا ہو؟ کہا کہ مجھے حکم ہے یزید کا، ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر ہے اس نے مجھے لکھ کر کے بھیجا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی نرمی نہ کرنا، یا تو وہ بیعت کر لیں یزید کی یا تو انہیں گرفتار کر کے لے آؤ۔ آپ نے فرمایا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں گرفتار تو نہیں کروں گا لیکن آپ کو واپس بھی نہیں جانے دوں گا، اور تو کہا مجھے ابن زیاد تک ڈائریکٹ پہنچنے دو، کہا یہ بھی اجازت نہیں ہے، آپ یہی بیعت کر لیں تب کہیں بات آگے بڑھے گی۔ تو آپ نے کہا پھر تمہاری مرضی۔ کہا کہ میرے حسین نے فرمایا 3 شرطیں ہیں، مجھے ایسا کرو ڈائریکٹ یزید کے پاس دمشق جانے دو، اور یا تو ابن زیاد کے پاس جانے دو یا جہاں سے آیا ہوں چلے جانے دو۔ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ کہا پھر کیا ہے؟ کہا ایک صورت ہے کہ آپ اور ہم دونوں ایسی صورت چلے جدھر نہ مدینہ قریب ہو نہ کوفہ قریب ہو، جب تک ہم ابن زیاد کے پاس خط لکھتے ہیں اور اس خط کا جو جواب ہوگا ہم اس پہ عمل کریں گے۔ بہرحال وہی طے پایا، دونوں اس جانب چلتے رہے جو مدینہ سے بھی دور، کوفہ سے بھی دور۔ آخر چلتے چلتے آپ ایک میدان میں پہنچتے ہیں جس کا نام عقر تھا، اور وہیں آپ نے خیمہ ڈالنا چاہا۔ پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا عقر ہے۔ حسین نے فرمایا میں عقر سے پناہ مانگتا ہوں، اس کی پناہ مانگتا ہوں، لہٰذا آگے بڑھو۔ آگے بڑھے، ایک مقام آیا، کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا یہ وادی نینوا ہے۔ کہا اور یہ کیا ہے؟ کہا یہ ماریا ہے۔ کہا اس کا کوئی اور نام ہوگا؟ کہا اس کا نام کربلا ہے۔ کیا کہا؟ کربلا ہے۔ حسین نے کہا یہاں اپنے خیمے نصب کر لو۔ جب خیموں کے لیے گڈھے کھودے جاتے تھے تو اندر سے تازہ خون نکلتا تھا۔ حضرت زینب نے اس معاملے کو دیکھ کر کے کہا بھائی مجھے یہاں وحشت لگتی ہے، یہاں سے دور چلو، خیمے دوسری جگہ نصب کیے جائیں گے۔ حضرت امام حسین نے کہا میری پیاری بہن زینب صبر کرو، صبر کرو، یہی وہ مقام ہے جہاں میرا خون بہے گا، جہاں علی اصغر شہید ہوگا، جہاں علی اکبر شہید ہوگا، جہاں قاسم شہید ہوگا، جہاں انو محمد شہید کیے جائیں گے، جہاں عباس کے بازو کاٹے جائیں گے، یہی وہ مقام ہے۔ نبی محترم نے، میرے نانا جان نے خواب میں مجھے بتا دیا ہے، میرے مقتل کا پورا منظر مجھے دکھا دیا ہے، یہاں خیمے نصب کر لیے جائیں۔ خیمے نصب کر لیے جاتے ہیں۔ محرم کی وہ دوسری تاریخ، محرم کی دوسری تاریخ ہے، خیمے نصب کر لیے گئے ہیں، اور 3 تاریخ کو ابن سعد تقریباً 4000 کا اور مزید لشکر لے کر وہاں پہنچتا ہے، آپ کا گھیراؤ کر لیتا ہے، اور ابن زیاد مسلسل لشکر بھیجتا رہا، اور 9 تاریخ تک گفت و شنید چلتی رہی۔ 7 تاریخ کی شام کو آپ کے اوپر نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر! ایسی وادی میں جہاں کچھ بھی نہ ہے، کوئی ملنے والے نہیں، دوست و احباب نہیں، حسین کے اوپر پانی بند کر دیا گیا ہے۔ 22,000 کا لشکر سامنے تیار ہے۔ ان کی جماعت میں لوگ اور جو ملتے گئے تھے ان کی تعداد کو لے کر 72 لڑنے والے تھے۔ بس ایک جانب 22,000، ایک جانب 72 کا لشکر۔ 9 کی تاریخ میں، 9 محرم الحرام کو عصر نماز کے بعد جب حضرت امام حسین فارغ ہوئے اور اپنے گھٹنے سے سر لگا کے آپ سو رہے تھے، نیند آ گئی تھی کہ اس وقت یزیدی کیمپ میں شور غل ہونا شروع ہوا۔ حضرت حسین بیدار ہو گئے، دیکھا کہ یہ معاملہ کیا ہے تو آپ جانا چاہتے تھے۔ حضرت عباس نے کہا آپ رک جائیں، ہم جاتے ہیں۔ آپ نے 20 جوانوں کو اپنے ساتھ لیا، لشکر یزید کے قریب گئے، کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا اب مقابلہ ہوگا۔ حضرت عباس نے کہا 1 منٹ رک جاؤ، میں اپنے سردار حسین سے پوچھ لوں، اس کے بعد مقابلہ کر لینا۔ وہ آتے ہیں، کہا یہ لوگ حملے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت حسین نے کہا ان سے جا کے کہہ دو کہ آج کی رات جو آنے والی ہے شب عاشورہ ہے، محرم کی 10ویں شب ہوگی، لہٰذا ان سے کہہ دو کہ آج کی رات ہمیں مہلت دے دے کہ ہم ایک رات خوب اللہ کی عبادت کر لیں، اور صبح ان کا جو جی میں آئے وہ کر لیں گے۔ صبح کو 10ویں لوگ
لوگوں نے اس بات کو مان لیا اور وہ اپنے خیموں میں واپس چلے گئے. صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا ابھی ذکر و اذکار میں مشغول تھے کہ یزیدی فوج میں پھر وہی شور و غل ہوتا ہے. وہ فوجوں کو صف بندی میں لگ جاتے ہیں. فوج کی تیاریاں ہونے لگتی ہیں جنگ کے لیے. اب جنگ کا منظر آمنے سامنے آنے والا ہے. ادھر بھی امام حسین نے اپنے چاہنے والوں کو کہا کہ اب تم تیار ہو جاؤ. اور ادھر 72 کا لشکر ہے, ادھر 22,000 کا لشکر ہے. محرم کی 10ویں تاریخ ہے. سورج کافی بلند ہو چکا ہے, ریت نیچے گرم ہو چکی ہے اور اب سورج اپنی کرنوں سے روشنی نہیں آگ بکھیر رہا ہے, آگ بھیج رہا ہے. ایسے ماحول میں جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے, جنگ شروع ہو جاتی ہے. جب دونوں جانب کا لشکر آمنے سامنے ہوتا ہے, وہی حر بن ریحی جو 1000 کے لشکر کو لے کر کے جنہوں نے حضرت امام حسین کا راستہ روکا تھا, جو اس مقام تک لائے تھے, وہ کشمکش میں ہیں. وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے. میں نے تو سوچا تھا باتوں سے مسئلہ حل ہو جائے گا, لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اب خون حسین میرے ہاتھ میں بھی نہ کہیں لگ جائے اور میرا یہ ہاتھ بھی کہیں مجرم نہ ہو جائے. یزیدی فوج سے کود دوڑ کر کے حسینیوں کے طرف آ جاتے ہیں. حسین کے قدموں میں گر پڑتے ہیں اور قدموں کو چومتے ہیں. کہا اے حسین, مجھ سے بڑی غلطی ہوئی. میں اگر ایسا سمجھتا تو آپ کو واپس کر دیتا. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بات سے معاملہ طے ہو جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. آپ مجھے معاف فرما دیں. آپ نے فرمایا جا, تمہاری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے. حر کے معنی آزاد کے ہیں, تو تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے اور جا آخرت میں بھی آزاد ہو گیا. نبی کے نواسے نے آزادی کا پروانہ دے دیا حر بن ریحی کو. کہا نیچے اتر جاؤ. حر بن ریحی نے کہا نہیں حسین, اب یہ تو گھوڑے سے اسی وقت اترے گا جب آپ کے دشمنوں کا قلاقمہ کرتے ہوئے یا تو ان کا صفایا کر دے یا یہ خود آپ کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جائے گا. میں اپنے اس غلطی کا فدیہ دینا چاہتا ہوں, کفارہ دینا چاہتا ہوں. حر بن ریحی آگے آتے ہیں. دشمنوں کی جانب سے تیر آتا ہے, آپ نے بھی تیر چلائے اور پھر نیزوں کا مقابلہ ہوا, تلواریں چلی, آپ نے بہتوں کو جہنم رسید کیا اور آخر حسین کی جانب سے میدان کربلا میں پہلا مجاہد شہید ہو جاتا ہے. یہ میدان کربلا کے پہلے شہید ہیں جو حسین کی جانب سے ایک مجاہد لڑتے ہوئے شہید ہوا. اس کے بعد اب تانتا لگ جاتا ہے, ایک کے بعد دیگرے دوسرے شہید ہوتے رہتے ہیں. اب میں بتانا چاہتا ہوں, ذرا سنبھل کر کے اس خونی منظر کا معائنہ ملاحظہ فرما لے. آپ غور سے ذرا سوچیں, آدمی کا آج کیا حال ہے. آج اگر کسی کا بیٹا, کسی کا بھائی, کسی کا دوست, کسی کا باپ ذرا سا پریشان ہو جائے, بیمار ہو جائے, جبکہ ساری سہولتیں میسر ہیں, ڈاکٹر, دوائیں, گاڑی, گھر, بنگلہ, ایسی ساری سہولتوں کے باوجود پورا کنبہ کیسے پریشان ہو جاتا ہے. پورا کنبہ لکھنؤ, بمبئی, دلی سے عیادت کے لیے آنے لگتا ہے, فون پہ فون ہونے لگتے ہیں. لیکن اس میدان کربلا میں کوئی حسین کا آنسو پوچھنے والا نہیں تھا. حسین تنہا تھے جو سب کے آنکھوں کے آنسو بھی پوچھ رہے تھے. ذرا سوچو, اگر کسی کا جوان بیٹا, توجہ چاہتا ہوں, جو بڑھاپے کا سہارا ہو, وہ جوان بیٹا اگر نگاہوں کے سامنے اسے کوئی گولی مار دے تو صرف وہ گھر نہیں, پورا شہر سوگوار ہو جاتا ہے. پورے شہر میں سناٹا چھا جاتا ہے, لوگ مغموم نظر آتے ہیں, لوگ آنسو پوچھتے رہتے ہیں, دستے شفقت پھیرا جاتا ہے. لیکن حسین کی نگاہوں کے سامنے حسین کے 18 سال کا بھتیجا قاسم کی لاش پڑی ہوئی تھی. حسین اس 18 سال کے بھتیجے کی لاش کو کس صبر و تحمل کے ساتھ میدان کربلا سے اٹھا کے خیمے میں لائے ہوں گے, اسے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. وہ حسین کا قلب و جگر تھا جس نے 18 سال کے بھتیجے کی لاش, جس پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے, گھوڑوں کے ٹاپ نے جسے چور چور کر دیا تھا, قیمہ بنا دیا تھا, اس کچلے ہوئے لاش کو حسین نے کس طرح سے اٹھایا ہوگا
یہ حسین ہی کا کلیجہ تھا، حسین کا جگر تھا۔ حسین تیری عظمت کو سلام، حسین تیری جرات کو سلام، حسین تیری استقلال کو سلام، حسین تیری استقامت کو سلام، حسین تیرے صبر و تحمل کو سلام۔ ابھی بھتیجا شہید ہوا ہے، نگاہوں کے سامنے ہے، خون ابھی بہی رہا ہوگا، خشک نہیں ہوا ہوگا، تازہ ہوگا۔ جوان بیٹا علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہے۔ ابا جان مجھے اجازت دیجیے، یزیدی پکار رہے ہیں، حلمی مبارزن ہے کوئی مقابلے میں آنے والا؟ ابا حضور اجازت دیجیے، اب میں جا رہا ہوں، اور اپنے علی اکبر کا آخری سلام قبول کر لیں۔ اس وقت حسین کے دل پہ یہ بات یقیناً نشتر بن کے چبھی ہوگی، لیکن حسین اللہ کی رضا پہ صابر تھے، حسین صبر کر رہے تھے۔ کہا بیٹا جا، خدا حافظ۔ اور جب علی اکبر جاتے ہیں، خدا کی قسم جدھر گئے ادھر جانے کے بعد آپ نے صفوں کی صفیں الٹ دی تھی۔ دشمنوں نے کہا تھا حضرت علی کے پوتے کے حملے کو دیکھ کر کے کہ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ آج جدھر جاتے تھے ادھر کاٹ کے بچھونا لگا دیتے تھے، لاشوں کے بستر بچھا دیتے تھے۔ آپ نے سینکڑوں یزیدیوں کو قتل کیا، پیاس کی شدت سے آپ تڑپ اٹھے، اپنے بابا جان کے پاس آئے، کہا حضور اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو یزیدیوں کا لشکر بہت دیر کے لیے نہیں آئے، ان کا میں تنہا صفایا کر دوں گا۔ حسین نے فرمایا بیٹے اگر پانی ہی ہوتا تو 6 مہینے کا علی اصغر شہید نہیں ہوتا، اگر پانی ہی ہوتا تو میرے 6 مہینے کا بیٹا اور تمہارا 6 مہینے کا بھائی اصغر یہ پیاسا شہید نہیں کیا جاتا۔ اب جاؤ لبے کوثر کے کنارے تمہارے نانا جان ہاتھوں میں کوثر کا جام لیے کھڑے ہیں، اب تو تمہاری پیاس وہیں بجھے گی۔ علی اکبر لوٹ جاتے ہیں اور جا کر کے پھر حملہ کرتے ہیں۔ حملہ کرتے کرتے آپ زخموں سے چور ہو گئے، اتنے چور ہوئے کہ آپ گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں۔ دشمنوں نے آپ کے اوپر گھوڑے دوڑائے اور قیمہ بنا دیا۔ حسین کو آواز دی جاتی ہے حسین آؤ اپنا مردہ بیٹا لے جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ میدان کربلا کا منظر یہ کیا ہو رہا تھا؟ بڑے بڑے بہادر لوگ ہوتے تو خدا کی قسم اس کا ہارٹ فیل ہو گیا ہوتا، وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ حسین تھے، دوبارہ جاتے ہیں اور اپنے بڑھاپے کی لاٹھی کو، جوانی میں جو لاٹھی ٹوٹ گئی تھی اس ٹوٹی ہوئی لاٹھی کو آپ نے، اس بوجھ کو اپنے بڑھاپے کی کمر پہ کیسے اٹھایا ہوگا؟ اللہ اکبر، یہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ خیمے میں لاتے ہیں۔ محترم دوستو، یکے بعد دیگرے لوگ سب شہید ہو گئے، حضرت امام حسین تنہا ہیں۔ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر خیمہ والوں کو آخری سلام کر کے آپ جا رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ دور سے ریتوں کا ایک بگولا اڑتا نظر آ رہا ہے، ریتوں کا طوفان اٹھتا دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھوڑے کو روکا اور جب دیکھا اس میں سے بہت تیز ایک ناقہ سوار چلا رہا ہے، ایک اونٹنی سوار چلا رہا ہے، آتا ہے اور سیدھے آپ کے قدموں میں گر پڑتا ہے، دیکھنے لگتا ہے، ہاتھ پاؤں چومتا ہے۔ آپ نے فرمایا برادر تم اجنبی آدمی ہو، اس طرح سے حیرت سے دیکھنا، میں تمہیں پہچان نہیں پا رہا ہوں، بتاؤ کیا کام ہے؟ کہا کہ ایک پیغام ہے۔ کہا وہ پیغام کیا ہے؟ کہا میں حج کے لیے گیا تھا، حج سے واپس جب مدینہ الرسول گیا اور جب جنت البقیع میں فاطمہ الزہرا کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے گیا تھا تو اس قبر پہ ایک چھوٹی سی بچی رو رہی تھی، بلک رہی تھی، رو رو کر کے چلا رہی تھی، اپنے والدین کو پکار رہی تھی۔ اور جب مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھا بیٹا تم کون ہو، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس بچی نے دل ہلا دینے والا جواب دیا تھا کہ چچا جان جس طرح سے تم پوچھ رہے ہو درجنوں لوگ پوچھ کر چلے گئے ہیں، لیکن جواب سننے کے بعد کوئی میرا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اوسا نوارد نے کہا بچی کہو
میں ضرور تمہارا کام کر دوں گا. کہا کہ میں گلشن فاطمہ کا ایک پھول ہوں. میرے باپ حسین ہیں, میں ان کی چھوٹی بیٹی ہوں. وہ مکہ جا رہے تھے تو میں بیمار تھی, بیماری کے سبب مجھے چھوڑ گئے تھے. میرا ایک خط ہے جو کوئی میرے والد محترم کو پہنچا دیتا, میرا ایک خط ہے جو میرے باپ تک کوئی پہنچا دیتا تو میں اسے بہت انعام دوں گی. اس نے والد نے کہا بیٹی بتاؤ کون سا تمہارا خط ہے, میں یہ کام ضرور کر دوں گا, چاہے میری جان چلی جائے میں یہ کام کر کے رہوں گا. حضرت سغرا اس آدمی کو گھر لے کر کے آتی ہے. آپ نے ایک خط دیا اور آپ کے گھر میں جو کچھ بھی سامان تھا اس ننھی بچی کے پاس جو زیور تھے, ارتن برتن, مٹکے, مٹی کی پلیٹیں, لکڑی کی پیالیاں, سب کہا کہ اس کے عوض میں غریب بچی ہوں, میرے ماں باپ یہاں نہیں ہے, اس کے علاوہ کچھ میں نہیں دے سکتی, لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگر تو نے میرا پیغام میرے باپ تک پہنچا دیا تو بہت کچھ دیں گے, اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اور میں میدان حشر میں اپنے پرنانا سے وعدہ کرتی ہوں جنت دلا دوں گی, میں تمہیں جنت ضرور دلاؤں گی. اس والد کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بیٹا یہ سامان مجھے نہیں چاہیے, تم رکھ لو, میں تو اہل بیت کا غلام ہوں, نوکر ہوں. اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی کہ میں نبی کے گھرانے کی ایک بچی کی خدمت کر سکوں. وہ نوارث سارے سامان کو واپس کر دیتا ہے اور خط لیتا ہے, اور ایک گیٹھری جو تھی اس میں اللہ اکبر کبیرہ, وہ گیٹھری کیا تھی؟ حضرت اصغر کے لیے اس نے کپڑے سلے تھے, اس نے کرتا پاجامہ بنایا ہوگا, وہ کپڑے اس بچی سغرا نے جسے ہاتھوں سے سل کے تیار کیا تھا کہ میرے بھائی اصغر کو جا کر کے دے دینا. وہ قاصد جب حسین کے سامنے پہنچتا ہے, کہا حسین میری زبان سے بولی نہیں نکلتی, آواز بند ہے, حلق سوکھتا ہوا دکھائی دیتا ہے, میں بیان کیا کر سکتا ہوں. مدینہ کی اس بچی کا نام سغرا تھا جس نے اپنے باپ کا نام حسین بتایا تھا. آپ حسین ہیں, آپ اس عالم میں ہیں. خط آپ نے لیا, پڑھا, کہا میری بیٹی نے جو وعدہ کیا تھا کہ میرے والد محترم بہت مال و زر دیں گے, تو اس وقت میرے پاس کوئی مال و زر تو نہیں ہے. آپ نے وہ گیٹھری لی, کہا یہ کیا ہے؟ کہا اس کے بھائی علی اصغر کے لیے کرتے ہیں. محترم دوستوں مسلمانوں, حسین کے دل پر اس گیٹھری کو دیکھ کر کیا گزرا ہوگا یہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, ہم بیان نہیں کر سکتے. یہ حسین کا کلیجہ تھا جس نے سب برداشت کیا. آپ خیمے سے باہر نکلتے ہیں, آخری سلام کیا, نووارث رخصت ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ میدان کربلا میں پہنچ کے آپ نے آخری تقریر کی ہے, آخری خطبہ دیا ہے, اور کہا یزیدیوں اب بھی وقت ہے, یزیدیوں اب بھی وقت ہے, پہچان لو میں کون ہوں. میں وہ حسین ہوں مدینہ میں جس کو رسول اعظم چوما کرتے تھے. میں وہ حسین ہوں نبی نے جسے جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے. میں وہ حسین ہوں جو فاطمہ کے لخت جگر کا, علی کا بیٹا ہوں, ابو طالب کا پوتا ہوں. پہچان لو میں کون ہوں. اور میرے حسین نے یہ خطبہ اس لیے نہیں دیا تھا, حسین نے یہ تقریر اس لیے نہیں بیان کی تھی, آپ اپنی جان بچانا چاہتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو آپ پہلے ہی بیعت کر لیتے. حسین نے خطبہ اس لیے دیا تھا تاکہ لو یزیدی میدان حشر میں یہ نہ کہہ پائے پروردگارا حسین نے آخری وقت میں کوئی خطبہ دیا ہوتا تو ہم قبول کر لیتے. لہذا یہ آخری راستہ بھی حسین نے بند کر دیا تھا.
حسین نے آخری دلیل بھی پیش کر دی تھی. لوگوں نے کہا یزیدیوں نے حسین یا تو یزید کی بیعت کر لو یا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم تقریر سننے کے لیے نہیں آئے ہیں. ایک یکایک حسین کے اوپر تیروں کے بوچھار ہو جاتے ہیں. حسین ابن علی کا بیٹا، نبی کا نواسا، فاطمہ کا لخت جگر یزیدیوں کے بیچ میں ہے. اور جب حسینی تلوار چلتی ہے، کسی کے بازو الگ ہے، کسی کا شانہ کٹا ہے، کسی کی گردن الگ پڑی ہے، کوئی کمر سے 2 ٹکڑے ہوا ہے، کوئی سر سے ناف تک چیرا ہوا ہے. غرض کہ حسین کی تلوار کیا تھی؟ قہر خدا تھی، جدھر گونجتی تھی بجلی کی طرح صفوں کے صفوں کو چیر دیتی تھی. آپ کے اوپر 72 زخم پڑے، 72 زخموں کے تاب نہ لا کر میرا حسین گھوڑے سے گر پڑتا ہے. جمعہ کا دن تھا. آپ نے جب زمین پہ آنے کے بعد سوچا جمعہ کا وقت ہے، جمعہ کا وقت ہو رہا ہے، آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں. شمر مردود نے آپ کے اوپر تلوار ماری اور آپ کا تن اور سر دونوں الگ الگ ہو گئے. محترم دوستو، ایک بات بیان کر کے میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا. ایک شہادت حسین کے پس منظر میں ایک پیغام جو حسین نے کربلا سے صبح قیامت تک کے مسلمانوں کو دیا ہے، وہ پیغام آپ تک یہ خنجر گیا بھی پہنچا کے اپنی تقریر ختم کر دے گا. ایک تاجر، سوداگر، بزنس مین تھا. اس نے ایک طوطا پال رکھا تھا. کیا پالا تھا؟ زور سے بولو. ایک طوطا پال رکھا تھا. اس کا طوطا بولتا بھی تھا. آپ نے بولتے ہوئے طوطے دیکھے ہوں گے. جب وہ تاجر باہر جانے لگا تو اس کے قیدی طوطے نے پوچھا، میرے مالک کہاں جا رہے ہو؟ کہا سفر میں. کہا راستے میں میرے بھائیوں سے ملاقات ہوگی، میرا ایک سلام میرے بھائیوں کو پہنچا دینا، اور ایک پیغام ہے وہ پیغام پہنچا دینا. کہا پیغام کیا ہے؟ کہا ان سے کہہ دینا تمہارا ایک قیدی بھائی ہے جس نے تم لوگوں کو سلام کہا ہے اور ایک پیغام دیا ہے کہ کیا تم آزاد طوطوں کو اپنے قیدی بھائی کی آزادی کی بھی کوئی فکر ہے؟ کہا ٹھیک ہے میں پہنچا دوں گا، یہ تمہارا پیغام پہنچا دوں گا، ضرور پہنچاؤں گا. وہ سفر میں جاتا ہے، راستے میں ایک باغ سے گزر رہا تھا کہ طوطوں کی جماعت پہ نظر پڑی. اس نے کہا ہے طوطے تمہارا ایک بھائی ہے جو میرے پنجرے میں قید ہے، اس نے تم کو سلام کہا ہے اور ایک پیغام بھیجا ہے. کہا پیغام کیا ہے؟ کہا وہ پیغام یہ ہے کہ کیا تم آزاد طوطوں کو اپنے قیدی بھائی کی آزادی کی بھی کوئی فکر ہے؟ اتنا سننا تھا، ایک طوطا پیڑ پر سے نیچے گرا، پھڑپھڑا کے مر گیا. یہ تاجر اپنی سواری سے نیچے اترتا ہے، پرندے کو اٹھاتا ہے، کبھی بازو پکڑ کے، کبھی ٹانگ پکڑ کے، کبھی چونچ پکڑ کے دیکھتا ہے، لیکن وہ مر چکا تھا. پھینکتا ہے، روانہ ہو جاتا ہے. جب واپس آیا تو اس کے طوطے نے کہا میرے مالک میرا سلام اور پیغام میرے بھائیوں تک پہنچایا؟ کہا پہنچا دیا. کہا جواب کیا ملا؟ کہا کہ جیسے ہی میں نے تمہارا پیغام پہنچایا کہ تمہارا ایک بھائی ہے جو میرے پنجرے میں قید ہے، اس نے کہا ہے کیا تم لوگوں کو اس کی آزادی کی بھی کوئی فکر ہے؟ اتنا سننا تھا کہ ایک پرندہ اوپر سے گرا، پھڑپھڑا کے مر گیا. اتنا سننا تھا کہ اس کا قیدی طوطا بھی پنجرے میں پھڑپھڑایا اور مر گیا. اب یہ سوچنے لگا یا اللہ، پنجرا کھولتا ہے، طوطے کو باہر نکالا اور نکالنے کے بعد دیکھا الٹا پلٹا مر چکا تھا. بیٹے کو کہا بیٹا یہ طوطا مر چکا ہے، یہ پنجرے میں رہنے کے لائق نہیں ہے، اسے شہر کے باہر لے جاؤ، کوڑا خانے پہ پھینک دو. تاجر کا بیٹا اس مرے ہوئے طوطے کو جب شہر کے باہر کوڑے خانے پہ پھینکتا ہے، چند قدم پیچھے ہٹا، وہ مرا ہوا طوطا
फुर्र से उड़ता है और एक मकान की मुंडेर पे बैठ जाता है। ये लड़का दौड़कर बाप के पास आया, कहा अब्बू जान हैरत हो गई, अजीब बात हो गई, मैंने आज तक ऐसा वाकया नहीं देखा था। वही तोता जो मर चुका था उड़ करके ऊपर बैठ गया छत पे जा करके। उसके बाप ने कहा बेटा वो तोता मरा ही नहीं था, न वो जंगल का तोता मरा था, न मेरा ये तोता मरा था, बल्कि मेरे कैदी तोते ने आजाद तोतों से आजादी की तदबीर पूछी थी, रास्ता पूछा था, तरीका पूछा था। तो उसके एक आजाद भाई ने बताया था कि ऐ मेरे कैदी भाई, अगर तू सही मानों में मेरी तरह आजाद होना चाहता है तो मेरी नकल कर लेना, पिंजरे से आजाद हो जाओगे। उसने अपने आजाद भाई की नकल की और पिंजरे से आजाद हो गया। मेरे मोहतरम नौजवानों, खंजर गया भी शहादत हुसैन के पस मंजर में जो हुसैन ने पैगाम नश्र किया था, वो पैगाम आप तक पहुंचाना चाह रहा है। मेरे हुसैन ने आज से तकरीबन 1400 साल पहले मैदाने करबला में अपने 6 महीने के बच्चे से लेकर के 18 साल तक का बेटा, 40 साल तक का जवान भाई, सब कुछ कुर्बान करके जिस्म पे 72 जख्म खाकर सजदे में सर कटा के रहती दुनिया तक के मुसलमानों को ये पैगाम दे दिया था, ऐ मेरे बाद आने वाले मुसलमानों, जब कभी भी इस्लाम पे कोई बातिल कुव्वत यजीदियों की तरह इस्लाम की आन बान को, उसकी शानो शौकत को, इस्लाम की यस्मत को, उसकी रिफात को, उसकी बुलंदी को जब मिटाना चाहे तो हुसैन की तरह अपने 6 महीने के बेटे को कुर्बान कर देना, 18 साल के जवान बेटे को कुर्बान कर देना, जवान भतीजे को कुर्बान कर देना, सब कुछ कुर्बान कर लेना और मेरी तरह 72 गोलियां खाकर दहाड़ते हुए तोप के देहानों में कूद करके इस्लाम की अजमत को बचा लेना। हर बढ़ के खालिद कभी हाथों में आलम लेते हैं, बढ़ के तारिक कभी मौजों के कदम लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।